اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے زمزم کے پانی سے دھونے میں اشارہ اس طرف ہے کہ زمزم کے پانی کے علاوہ دنیا کا اور جنت کا کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو زمزم سے زیادہ افضل ہو۔ اگر زمزم سے کوئی پانی افضل ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین وہی پانی لاتے اور لا کر اس پانی سے قلب اطہر کو دھوتے۔ جنت سے آئے ہیں لیکن جنت کا پانی نہیں لائے، اشارہ ہے اس طرف کہ جنت سے زیادہ کہ کوئی پانی زمزم کے پانی سے افضل نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے زمزم کے پانی کے بارے میں کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہے، زمزم کے فضائل کے اوپر بہت لمبی چوڑی تفصیلیں بیان کر دی ہے، اور بہت سارے علماء نے اپنی زندگی کے تجربات کا بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کے فضائل کی کثرت اور اس کی تفصیلات کی کثرت کو نہیں سنانا چاہتا، لیکن یہ تو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ زمزم کے استعمال سے کیسے اللہ پاک برکتوں کا ظہور فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی پی کر جو اچھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس کو ضرور پوری کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے علماء میں، محدثین میں، مفسرین میں، صلحاء میں، اتقیاء میں، اولیاء میں ایسے گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ دعا ہماری قبول کر لی۔ ایک تو محدث یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پانی پیا تو میں نے فلاں محدث کی طرح حافظے کی دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے علامہ ذہبی جیسا حافظہ دے دے، علامہ رازی جیسا حافظہ دے دے، علامہ بخاری جیسا حافظہ دے دے۔ میں مثال دے کر بتا رہا ہوں، ایسی دعائیں مانگی، کہتے ہیں کہ اللہ نے ان جیسا مجھے حافظہ دے دیا۔ ایک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بارے میں یہ دعا مانگی تھی اے اللہ مجھ سے دین کی خوب خدمت لے لے، پھر اپنی زندگی کے آخری موقع پہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھ سے زمزم کا پانی پینے کے بعد جو دعا کی تھی وہ دعا قبول کر کے بتائی۔ کسی نے ایک دعا، کسی نے مختلف علماء نے مختلف دعائیں مانگی ہے، اپنے علم میں اضافے کی، عمل میں اضافے کی، آخرت کے نجات کی، دنیا میں کامیابی کی، اساتذہ کی خدمت کی، اور اپنی عزت کی اور دین کی خدمت کی، ایسی ایسی دعائیں مانگی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی دعا کو قبول کیا، اور ایسے 50 واقعات ملیں گے جو تجربات اس بات پر شاہد ہیں کہ جس نے زمزم کا پانی جس نیت سے پیا اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر۔ اور بعض ایسے علماء ہمارے اس دھرتی پر، ہمارے اس ملک بھارت میں گزرے ہیں کہ جب وہ زمزم کا پانی اپنے پاس دیکھتے تھے تو زمزم کے پانی کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتے، ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ زمزم کے پانی کو اپنے گھر میں اٹھا کے رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا تو اسے زمزم کا پانی پلاتے، اور زمزم کا پانی پینے سے اس کی شفا کا اثر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ زمزم کی خاصیت ہے۔ اور زمزم کے بارے میں لکھا ہے حدیث میں کہ زمزم کا پانی غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اگر کسی بہن کو بھوک لگ رہی ہو اور ایسی حالات ہوں کہ اب کھانے کا کوئی وقت نہیں یا پکانے میں بہت وقت ہے، اگر وہ زمزم کا پانی پی لے گی تو اللہ اس کی بھوک کو مٹا دے گا۔ اور اگر بیمار ہو اور شفا کی نیت سے پیے تو شفا مل جاتی ہے، اور جو دعا کی جاتی ہے پی کر وہ دعا اللہ پوری کرتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج ہمارے گھرانوں میں تو زمزم کے پانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ جب بھی کوئی باہر سے آنا چاہتا ہے بولے کہ آ رہی، اچھا وہاں سے ایک اچھی جان نماز لے کے آؤ، ایک تسبیح لے کے آؤ۔ یہ تو 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں، جان نماز تسبیح کی۔ آج کل تو یہ بول رہے اچھا ایک جھولا لے کے آؤ، اچھا ویسٹرن کلچر کا کوئی اچھا ڈریس لے کر آؤ، استری لے کے آؤ، گرینڈر لاؤ، اور فلاں بالا سکھانے کی مشین لاؤ، یہ منگا رہے۔ اور اللہ والوں کا حال یہ تھا، ہمارے اکابر کی زندگیاں ہمارے سامنے شاہد ہے، جب بھی کوئی مدینہ منورہ سے آتا یا مکہ المکرمہ سے آتا تو کہتے تھے کہ دیکھو بھائی مکے کی اگر کوئی چیز منگانے کے قابل ہے تو وہ زمزم ہے، اور مدینے کی کوئی چیز منگانے کے قابل ہے تو وہ کھجور ہے۔ یہ ان کے دل کی طلب۔ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے دل کتنے بگڑ چکے ہیں دینی اعتبار سے کہ اب تو ہمیں مکے کی سب سے بڑی عظمت زمزم کا پانی بھی منگانے کا خیال نہیں آ رہا، اور مدینے کی سب سے بڑی عظمت کھجور کی خواہش کا ہم کو خیال نہیں آتا، اس کو منگانے کا خیال نہیں آتا۔ اور اگر کوئی کھجور لا کر دیتا بولے کہ ارے یہ کیا ہے، یہ تو کھجوری ہے نا، یہ لائے تو کوسا بڑا کام کرے آپ، پھر کیا ہونا؟ ارے نہیں، اچھا پرفیوم لاتے، اچھا سا ڈریس لاتے، وہاں میں نے سنا کہ پرس بڑے اچھے ملتے ہیں، کوئی پرس لاتے۔
تو آج ہماری خوشیاں دنیا کے لینے کے لیے ہے. جہاں سے دین ملتا ہے وہاں سے بھی دنیا کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو گئی. غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے مدینہ منورہ سے کھجوریں لائی اور لا کر 3 کھجوریں دی بس. تو کہنے لگے اپنے خادم کو اپنے کتنے متعلقین ہیں ان کو شمار کرو, ان کا نام لکھو. تو خادم نے نام لکھنے شروع کیے تو بالکل قریب قریب پہ جو لوگ تھے ان کا نام لکھنے پر 50 کے قریب لوگوں کا نام جمع ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کھجور ان میں بانٹ دو. اب خادم پوچھنے لگا کہ حضرت یہ 2-3 کھجور 50 لوگوں میں کیسے بانٹو؟ کہنے لگے ارے یہ تو مدینے کی کھجور ہے, ایک دانہ ایک ٹکڑا بھی اگر مدینے کی کھجور کا مل جائے تو غنیمت ہے. یہ تبرک ہے, تبرک کی نیت سے بانٹو. اور کہتے ہیں جتنا 50 لوگوں کو دیا اتنا خود بھی لیا, بالکل باریک سا انگلی کے ایک پورے کے کنارہ جتنا ہو سکتا اتنا تھوڑا 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 کھجور سب کو ملا, سب مل کر کھائے, 50 لوگوں کو کھلایا, یہ کہہ کر کہ مدینے کا تبرک ہے, اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گنبد خضرا کے پاس, مسجد نبوی کی سنہرے جالیوں کے پاس, اس زمانے میں علماء کا جانا آسان تھا, آج تو سب پابندیاں لگ گئی ہے حالات کے سبب. تو اس زمانے میں تیل لایا گیا اور لا کر بتایا گیا کہ دیکھو یہ وہ چراغ کا تیل ہے جو تیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی کے پاس رہتا تھا. وہ تیل دیکھا تو بغیر کسی جھجک کے وہ تیل پی لیا. لوگوں نے کہا کہ ارے حضرت اس تیل سے جلا ہوا تیل ہے, نقصان ہو جاتا, بیماری کا خدشہ تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. کہنے لگے کہ مدینے کی گنبد خضرا کے پاس جالیوں کے یہاں رکھا ہوا تیل ہو اور مجھ کو دکھ جائے اور میں اس کو استعمال نہ کروں, یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسی محبت مدینے کی چیزوں سے, ایسی محبت مکے کی چیزوں سے. لیکن آج ہمارے گھرانوں میں سب ملے گا, زمزم کا پانی کوئی دینا بھی چاہ رہا نکو وہ نہ ہونا ہمارے کو, زمزم کا پانی کی ڈبی, گولیاں بولے تو کھجوراں بولے تو یہ کیا جی, یہ تو کامن ہے. کچھ بھی نہ ہوتے کیا لائے بول کے انہوں حج کو جا کے آئے, ایک چھوٹی زمزم کے پانی کی ڈبی دیے اور کھجور دیے. عمرے کو جا کے آئے, زمزم کے پانی کی ڈبی دیے, کھجور دیے. ایسا لگ رہا میری بہنوں, ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کہہ رہا ہوں, ابھی تو زمزم لانے بھی نہیں دے رہے. جو قریب میں جا کر آئے ہیں حرم کے وہ بتا رہے ہیں پہلے جس طریقے سے وافر مقدار میں زمزم کا پانی دیا جاتا تھا اب نہیں دیا جا رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے شاید ہماری ناقدریوں کی وجہ سے اب وہ پانی بھی بند کرا دیا. اے ناقدروں, تمہیں قدر نہیں میرے پانی کی, آج کے بعد تم کو پانی چاہو گے بھی تو نہیں ملے گا. اب چاہو, اب کہہ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب گزشتہ ہفتے میں آئے تھے تو کہنے لگے کہ مول صاحب میں آ رہا ہوں یہاں سے سعودیہ سے, تو آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں. تو میں نے کہا کہ بھائی زمزم کا پانی لا لو, زمزم کا پانی اور کھجور یہ اگر مل جائے تو غنیمت ہے. تو آئے, وہ آنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ مول صاحب میں وہاں سے کھجور تو لایا ہوں لیکن زمزم نہیں لا سکا, بڑی مشکل ہو رہی ہے, زمزم کا پانی نہیں دے رہے ہیں. تو اب خیال آ رہا ہے شاید ہو سکتا ہے زمزم کے اتنی فضیلتوں کے باوجود جیسے آج ہمارے گھرانوں کی عورتوں نے زمزم کی ناقدری شروع کر دی تو اللہ پاک نے بھی اس نعمت کو چھیننا شروع کر دیا. اب نہیں ملے گا. گھر بیٹھے زمزم ملتا تھا, ناقدری کرتے تھے, اب آج تڑپ جاؤ, مچل جاؤ, لیکن ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا. اب ہونا ہے تو جاؤ وہی حرم میں, وہیں پر ملے گا. یا پھر کوئی خاص اپنے گھر کو کچھ لا لے تو ملے گا, ورنہ پہلے اگر کوئی حج سے آتا, عمرے سے آتا تو زمزم کی ڈبیاں بنا بنا کر پانی تقسیم کرتے تھے. تبرک ہے بھائی, زمزم کا پانی پیو, زمزم کے پانی سے شفا حاصل کرو. اللہ نے اس پانی میں عجیب و غریب اپنی قدرتوں کے مظاہرے رکھے ہیں, لیکن ہماری ناقدریوں کی وجہ سے شاید اب وہ بھی بند ہو رہا ہے. گھروں میں یہ پانی اگر آپ کو مل جائے تو رکھو اس پانی کو, اور اس پانی کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا کر پیو. اور زمزم کا پانی رکھو گے تو خراب بھی نہیں ہوگا. بچہ بیمار ہو جائے, خود بیمار ہو جاؤ, کوئی پریشانی آ جائے, پیو, پی کے دعا مانگو اللہ سے, اللہ قبول کرتا ہے.